السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر، کوثر کا معنی ہوتا ہے بکثرت کوئی چیز، بہت زیادہ۔ تو اس سورہ کا شان نزول یہ ہے کہ دراصل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اللہ، جب یہ سورہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت چھٹی تو آپ صحابہ کے پاس آئے۔ آپ نے آپ خوش مسکرا رہے تھے، اساریر وجہہ، آپ کے چہرے کے جو نشانات تھے وہ بہت ہی چمک دمک رہے تھے۔ صحابہ نے وجہ پوچھی مسکرانے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مجھ پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل کی ہے، تو پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورۃ کوثر تلاوت کی۔ اب یہ کوثر ہے کیا؟ کوثر کا ویسے تو معنی ہے بہت بڑی خیر، خیر کثیر، اور اس کے اندر کئی ایک چیزیں آ جاتی ہیں، بہت ہی چیزیں آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے آپ پر جو احسانات، جو آپ کے دین کے ساتھ اللہ رب العزت کی جو یعنی دین کی تقویت، دنیاوی اخروی ہر طرح کی جو اللہ رب العزت نے آپ کو پروٹوکول دیا، وہ سارا اس میں آ جاتا ہے۔ تو جو نہر کوثر ہے، آب کوثر ہے، وہ بھی اسی خیر کثیر کے اندر شامل ہے۔ مختلف روایات اس بارے میں آتی ہیں صحیح بخاری مسلم کی، حوض کوثر جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی اس سے وہ بھی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ساری روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو کوثر سے مراد خیر کثیر، آپ کے اوپر جو اللہ رب العزت کے بے بہا انعامات، اور دوسرا اس کے اندر اسپیشلی حوض کوثر وہ آپ کو عطا کیا گیا، اور آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ نہیں عطا کیا گیا، کسی کو نبی کو نہیں عطا کیا گیا، آپ کا یہ خاصہ ہے، اور آپ اپنے ہاتھوں سے امتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اس کے برتن ہیں اور آپ خورے اس کے، اور وہ اتنی ان کی تعداد ہے کہ آسمان کے ستاروں کے طرح آپ اپنی امتیوں کو پلائیں گے۔ کچھ لوگ بد نصیب اس سے روک دیے جائیں گے، جو بدعتی ہوں گے، انہیں دین میں نیت نئے طریقے ایجاد کیے ہوں گے، ان کو روک دیا جائے گا۔ اور یہ کوثر کا جو حوض ہے، نہر، یہ روز محشر ہوگا، جس نے اس سے پی لیا لم یظمأ ابدا، اس کو کبھی پھر پیاس نہیں لگے گی اس دن۔ بہرحال اس کے علاوہ کوئی اور پینے کی سبیل نہیں ہوگی اس دن، صرف یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا جس سے خوش قسمت لوگ پئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ تو بہرحال یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی اور آپ کا دلاسا ہے، کیونکہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا ذکر جو ہے نا کون کرے گا، یہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے چند افراد موجود ہیں، جیسے ہی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائیں گے تو آپ کا دین ختم ہو جائے گا، کوئی آپ کا نام لیوا نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے، سب سے بڑی جو ذریعہ ہوتا ہے کسی کے نام کو زندہ رہنے کا، وہ ہوتی ہے نر اولاد۔ نر اولاد، آپ کی جو نرینہ اولاد ہے، وہ تو آپ کی وفات پا گئی تھی، آپ کی کوئی بھی وہ اولاد آپ کی وفات پا گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ دم کٹے ہیں، نعوذ باللہ ابتر، مطلب جس کا بعد میں کوئی ذکر نہ کیا جائے، آپ کو سب بلا دیا جائے، سب بھول جائیں گے آپ کو، آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نام لیوے کی تم بات کرتے ہو، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ہی زیادہ خیریں عطا کر دی ہیں، اور
آپ پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ تو یہ اس سورت کا شان نزول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر بہت خوش ہوئے تھے، اس سورت کے نازل ہونے پر۔ تو جی پڑھیں جی، کون پڑھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کیا کوثر، فصل لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھے اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی ابتر ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ آپ کو خوشخبری دی کہ ہم نے آپ کو، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی خیر کثیر، جس میں نہر کوثر بھی شامل ہے۔ جنت کی جو نہر ہے نا، نہر کوثر، وہ بھی شامل ہے، وہ بھی سب ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ کے نام کر دیا ہے، تو فصل لیلی ربی کا ونحر، تو اب اس کا تقاضا ہے کہ آپ شکر کے طور پر آپ اپنے رب کے لیے ہی خاص نماز پڑھیں، ونحر، اور قربانی کریں، یعنی جانور قربان کریں۔ قربانی سے مراد یہاں جانور قربان کرنا ہے، یعنی آپ خالص رب کے لیے ہی نماز پڑھیں، کیونکہ وہی اس شکر کا لائق ہے جس نے آپ کو یہ کوثر عطا کیا ہے۔ اب یہ اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن بتایا سب کو جا رہا ہے کہ جب جس کا احسان ہونا، تو احسان کی ادائیگی، احسان مندی بھی اسی کی جاتی ہے۔ جب کوثر عطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا ہے، تو اب تقاضا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی رب کی ہی کریں، اور جانور کو قربان بھی اللہ کے نام کا کریں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کے لیے عبادت نہیں کرتے تھے، یا اللہ کے لیے علاوہ بھی کسی اور کے لیے عبادت کرتے تھے، یہ مراد نہیں ہے۔ ون ہر، اور جانور کو قربان کریں گے، یعنی جس طرح زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنے بتوں کے لیے، بتوں کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے وہ ذبح کرتے تھے ان کے نام کی، تو اس طرح نہیں آپ کریں، آپ نے تقرب اختیار کرنا ہے فقط اللہ کا۔ تو یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے پوری امت کو کہ جس کے احسان ہو، احسان مندی بھی اسی کی جاتی ہے، کسی اور کے نام کی دعائی یا کسی اور کی شکر گزاری یہ نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، تو آگے پھر فرمایا، ان جو اعتراض کر رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کو دلاسا دیا گیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو تو ہم نے یہ بہت ہی یعنی بہترین مقام دے دیا ہے، لیکن اب جو آپ کا جو دشمن ہے نا، ان نشانی کا هو الابتر، آپ کا جو دشمن یا آپ کا جو مبغض ہے، وہی ابتر، وہ اس کو آپ کہہ لیں، ابتر کا مطلب آپ کر سکتے ہیں کہ جس کا ذکر جو ہے نا وہ کٹ چکا ہو، یعنی نامراد آپ کر لیں دوسرے لفظ میں، وہی نامراد ہے اور وہی بے ذکرہ ہے، یعنی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا کوئی، اس کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا ذکر نہیں ہوگی، اگر کیا بھی جائے گا تو برائی کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، یعنی جو اس کی ایک ایسا ذکر کہ جو پسندیدہ ہوتا ہے وہ اس کا نہیں ہوگا، وہ کٹ چکا ہوگا، ہر خیر سے اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ کسی کا کوئی سوال اس پہ تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ حوض کوثر اللہ کے ربی کو عطا ہوگا، اور اس پر بے شمار احادیث ہیں، متواتر کی حد تک کی احادیث اس کے اندر آتی ہیں، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوگا، اور یہ آپ کا خاصہ ہے۔ اس کا انکار ضروری، اس کا انکار جانتے بوجھتے ہیں، اس کا انکار بیسیوں احادیث کا انکار ہے، جو کہ کفر ہے۔ جی، سورۃ الکافرون، کافرین، سورۃ الکافرین، تو اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے
اللہ کی جو توحید الوہیت ہے نا، توحید عبادت جس کو کہتے ہیں، اس کو ثابت کیا ہے، اور شرک اور کفر سے اعلان برات کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اس کا اظہار کیا ہے، اور اسلام اور غیر اسلام اس کے اندر تمیز کو قائم کرنے کا اظہار کیا ہے کہ ان کے اندر تمیز ہونا چاہیے۔ یہ جو اتحاد بین المذاہب جو ہے نا، یہ اس کی نفی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر لینا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ غیر مسلم کے ساتھ کمپرومائز کی کوئی وجود نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے دین کے معاملے میں، کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، یعنی وہ اپنے راہ لیں یا ہم اپنے راہ لیں، ہم تھوڑے ہوں، ہم کمزور ہوں، ہم نہتے ہوں، ہمیں قبول ہے، مرنا قبول ہے، لیکن کسی کی کہ شرک کو قبول کرنا یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ یا تو وہ اسلام چھوڑ دے یا پھر وہ شرک چھوڑ دے، ایک کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام دن اور رات کو اکٹھا کر دیے جائے، آگ اور پانی کو اکٹھا کر دیا جائے، شرک اور توحید کو اکٹھا کر دیا جائے، سنت اور بدعت کو اکٹھا کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کافر کے ساتھ دنیاوی غرض کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن دین کی غرض کے لیے، ان کے مذہب کو قبول کرنے کے لیے، یا ان کے مذہب کو زندہ کرنے کے لیے، ان کے مذہب کو تحفظ دینے کے لیے بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اصل میں مشرقین کی جب انہوں نے دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، وہ پھر جو ہے نا منت سمایا پہ اتر آئے، لالچ پہ اتر آئے، پہلے خوف دلانے کی کوشش کی، لیکن خوف سے بات نہیں بنی، کیونکہ ان کو تحفظ مل گیا تھا عبد المطلب کی طرف سے، دادا عبد المطلب کی طرف سے، سوری دادا عبد المطلب کی طرف سے نہیں، اپنے چچا ابو طالب کی طرف سے تحفظ ملا تھا۔ پھر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی شادی ہونے کی وجہ سے تحفظ تھا۔ تو اب وہ تحفظ کے ہوتے ہوئے پھر لالچ کے اوپر اتر آئے، ٹھیک ہے، لالچ پہ تھا۔ جب وہ فوت ہوئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کچھ ستایا گیا، پریشان کیا گیا، ٹھیک ہے، پریشان کیا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو بس مختلف ادوار کے اندر نا ان کے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انداز بدلتے گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب آپ کے چچا جو ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا نہیں گیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ ڈیمانڈیں کی گئی، آپ ہم سے یہ مطالبہ کروا لیں، یہ کروا لیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ اس طرح کیا کریں، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ اپنی جگہ پہ لگے رہیں، ہم اپنی جگہ پہ لگے رہیں۔ بلکہ بعض روایتوں کے اندر یہ آتا ہے، سند تو وہ ثابت نہیں ہے کہ بھی آپ کچھ دن آپ ہماری عبادت کر لیا کریں، ہم کچھ دن تم ہماری عبادت کر لیا کرو، کچھ دن ہم تمہاری عبادت کر لیا کریں گے۔ دونوں جو ہے نا مل جل کے رہتے ہیں، اپنے اپنے خداؤں کو پکارتے ہیں، پوجتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، اللہ کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز نہیں عبادت کرتا اور نہ کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی میں تو ہرگز اس کی عبادت نہیں کروں گا، نہ کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ہی عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم بھی عبادت نہیں کر سکتے اور ہم بھی عبادت نہیں کر سکتے، ہم تو ہرگز نہیں کریں گے، میں تو ہرگز نہیں کروں گا اس کی عبادت جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تم پوجتے ہو بتوں کو اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو۔ ایک خدا کو ماننے والا کبھی بھی زیادہ خداؤں کو نہیں پکار سکتا، اور زیادہ خداؤں کو ماننے والا کبھی بھی ایک خدا کو نہیں پکار سکتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو تیار تھے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پکارنے کے لیے ضروری ہے صرف اللہ کو پکارنا نہیں، اللہ کو پکارنے کے لیے ضروری ہے کہ من دون اللہ کی نفی کی جائے۔ تو ایسا تم کرنے والے نہیں ہو، تم تو کہتے ہو کہ ہم اپنوں کو بھی پکار لیتے ہیں، تمہارے کے ساتھ بھی مل کر لیتے ہیں، یہ تمہیں، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے، اور جس طرح اللہ کو قبول ہے وہاں تم نہیں کرنے والے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی میں جس طریقے کے ساتھ عبادت کرتا ہوں اس طریقے کے ساتھ تم اس کی عبادت نہیں کرنے والے، ہرگز نہیں تم کر پاؤ گے۔
اور اگر تم اس کی عبادت اس طرح کرنے لگے جس طرح میں کرتا ہوں، تب تو تم پھر اپنے معبودوں سے جاؤ گے، پھر تو تم ہمارے ہو گئے۔ یعنی کفر کے اندر رہتے ہوئے، شرک کے اندر رہتے ہوئے تم میرے طریقے کے مطابق تو عبادت نہیں کرنے والے، کیونکہ میرے طریقے کے اندر صرف عبادت نہیں آتی، میرے طریقے کے اندر برات بھی آتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے علاوہ کی نفی کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ جو اتحاد بین المذاہب کا علم بلند کرتے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ کی نفی بھی کرنی ہے۔ اللہ ہی ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کہتے ہیں جی اللہ بھی عبادت کے لائق ہے، یہ تو اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں بھی عبادت کے لائق ہوں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس لیے آپ دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ اللہ ہی معبود ہے یا اللہ بھی معبود ہے، ایسا نہیں فرمایا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ہے۔ تو نفی پلس اس بات یہ چاہیے، صرف اس بات نہیں چاہیے، نفی پلس اس بات چاہیے کہ تم ہرگز نہیں عبادت کر سکتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی جس طریقے کے مطابق میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم صرف اللہ کی عبادت تم جو ہے نا اللہ کی بھی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو، تو ایسا تم کرنے والے نہیں ہو، اور جیسا تم چاہ رہے ہو کہ میں تمہارے عبد ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی عبادت میں کرنے والا، صرف اللہ کی عبادت کرنے والا میں تمہارے معبودوں کی بھی عبادت کروں، اور تم ایسا کرنے والے نہیں ہو کہ تم میرے اپنے معبودوں کے ساتھ ساتھ میرے معبود کی عبادت کرو، تو یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، یہ عبادت ہی نہیں ہے۔ اگر میرے معبود کی عبادت کرنی ہے تو پھر تم نے میرے معبود ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی، تو یہ نہ تمہیں منظور ہے نہ پھر ہمیں منظور ہے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ کیا پیچھے آبدو ہے اور یہاں عابدن ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ کے اندر، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کے اندر، جملہ فعلیہ کے اندر تو آیا ہے نا حال اور استقبال کا معنی کہ نہ ابھی بھی میں تمہاری عبادت کرتا ہوں، نہ کروں، اور نہ آئندہ کبھی کر سکتا ہوں۔ عابد ان کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا آئندہ، ماضی، استقبال اور استمرار، اس میں کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں عبادت کروں تمہارے معبودوں کی۔ ولا تم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم، یہ سارے جو ہے نا جملے دہرائے گئے ہیں تاکید کے لیے، نہ تم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تمہارا دین جو ہے تمہارے لیے ہے جس کو تم نے خود گھڑا ہوا ہے، لیکن میرا دین میرے لیے ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے میرے اوپر نازل کیا ہے۔ ولی دینی تھا اصل میں، تو اس کو حذف کر دیا یا، تو تمہارے لیے تمہارا دین، یعنی تمہیں تمہارا دین ہو قبول، کیونکہ تمہارے دین کے اندر ایک کے علاوہ کی عبادت ہو سکتی ہے، ایک سے زائد کی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن میرے دین کے اندر ایک سے زیادہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نو اتحاد، کوئی اتحاد نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی لے دے نہیں، اور کوئی درمیانہ راستہ نہیں، کوئی یگانگت نہیں اس معاملے کے اندر، کوئی یا اس معاملے کے اندر اکٹھ نہیں، کوئی اس معاملے کے اندر مذاکرات نہیں۔ تو یہ اس معاملے میں کوئی مذاکرہ نہیں، مذاکرات ہوں گے تو تعالوا الی کلمۃ، اس کلمہ کی طرف آنا پڑے گا تمہیں، وہاں پہ بیٹھ کے تمہارے سارے گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں، تمہاری ساری غلطیاں چھوڑی جا سکتی ہیں۔ وہاں آؤ گے تمہیں اپنا بھائی بنا لیا جائے گا، اس کلمہ پر جمع ہو گئے تو تمہیں قبول کر لیا جائے گا،
ہاں اس کلمہ پر جمع ہو گئے تو تمہارے ساتھ نرمی کر لی جائے گی، لیکن اگر تم چاہو کہ وہ کلمہ بھی قبول نہیں کرنا اور ہم سے تم کسی نرمی کی، ہم سے تم کسی مداحنت کی توقع رکھو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صورت کافرون ہی کافی ہے انسان کو غیرت سمجھانے کے لیے، تمیز اور ایک فرق سمجھانے کے لیے کہ اسلام اور کفر کے اندر، صحیح اور غلط کے اندر، دین اور رات کے اندر، گرم اور ٹھنڈے کے اندر فرق کیا ہے۔ جی، کسی کا کوئی سوال اس باب میں؟ جی، کوئی سوال نہیں جی؟ جی، کوئی سوال نہیں جی؟ جی آگے سورۃ السلام النصر۔ علیکم جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی شاہ مطلب یہاں لکھا ہے سورۃ الکافرون اور آپ نے پڑھا سورۃ الکافرین، تو یہاں پہ بھی کافرون کیوں لکھا ہے؟ جی، یہ یہاں پہ تو آپ، سورۃ الکافرون لکھا گیا نا، تو اس کی کیا وجہ؟ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے سورۃ الکافرون جو ہے کہ یہ محلی اعراب ہوگا اس کا، پھر سورۃ الکافرون اگر پڑھا جائے تو اس کا اعراب جی محلی ہوگا، اور اگر ہم سورۃ الکافرین پڑھیں تو یہ اعراب ہو جائے گا پھر حقیقی اس کا جو مجرور۔ جی سلام۔ جی آگے جی، سورۃ النصر، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ تو سورۃ النصر یہ طرح کی خوشخبری اور ایک نوید تھی مسلمانوں کے لیے، فتح مکہ کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، بہت بڑی خوشخبری۔ یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک آپ کو ٹاسک دیا گیا تھا، اس ٹاسک کی تکمیل ہے یہ۔ اسی لیے اس صورت سے جو سیدنا صحیح بخاری کے اندر ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں کہ اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تائید خبر دی گئی ہے، اس کے متعلق اشارہ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا دین کو غالب کرنے کا، دین کو پہنچا دینے کا، اور لوگوں کا کے دین کو قبول کروانے کا، وہ اس میں پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور آپ کو یہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ جو ہے نا توبہ استغفار کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اب جو ہے نا آپ کا مقام مکمل ہو گیا۔ تو ظاہر ہے جب نبی کا کام مکمل ہو گیا تو پھر نبی کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں کہتے ہیں اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف، جو یہ بہترین نقطہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس نے جو اٹھایا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سراہا ہے۔ اصل میں وہ روایت ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے کہ کچھ لوگ جو بدر کے اندر شریک رہے ہیں وہ کہتے تھے بھی عمر آپ یہ چھوٹے سے بچے کو، ایک جوان کو آپ ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں، ہمارا بھی کوئی پروٹوکول ہے، ہم کیا ان بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میرے، آپ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشاورتی اجلاس ہوتے تھے اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق نہیں ہوتی تھی، اس میں عالم جاہل کی تفریق ہوتی تھی، کہ جو علم والا ہوتا تھا، حلم والا ہوتا تھا، فہم اور فراست والا ہوتا تھا، اس کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے مشاورتی اجلاس میں بٹھاتے تھے، اپنی اس کو شورا کا ممبر بناتے تھے، یا اپنے آپ کہہ لیں کہ جو بھی اس کسی کے ساتھ مذاکرہ کرنا ہے، تو مشاورت کرنی ہے، اس میں اس کو جگہ دیتے تھے، اپنے قریب رکھتے تھے اس کو۔ تو یہی کسی نہ کسی، ہر حکمران اور ہر گورنر اور آپ ہر حکومتی کرندے کی کامیابی کا راز یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے قریب اچھے لوگوں کو، سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کو، صاحب فراست اور زمینی حقائق کو جاننے والے لوگوں کو بٹھاتا ہے۔ تو کسی نے اعتراض کیا بھی آپ اس بچے کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی آپ بچے اس کو بچہ سمجھتے ہیں، جوان سمجھتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے،
تو ان کا بھی کیسے، ان کا بھی دیکھو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس کے جو چچا زاد عبداللہ بن عباس، ذرا اس کی علمی امتحان اختبار لو، تو سورۃ نصر کا پوچھا گیا تو باقی صحابہ نے یہ بتایا کہ جی اس میں فتح کا ذکر ہے، اور اس میں جو اس کی ظاہری تفسیر ہے، اصل تفسیر اس کی جو نظر آ رہی ہے، انہوں نے اس کے مطابق کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ بن عباس، کیا تم بھی یہی سمجھتے ہو؟ کبھی نہیں، میری اور طرح نظر ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے۔ عمر نے فرمایا کہ بالکل میرا بھی یہی ماننا ہے۔ تو یہ سراہا، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم علم التاویل، اللہ ان کو تعویل یعنی تفسیر کا علم سکھا دے، سب سے بڑے مفسر تھے صحابہ میں۔ اللہ اکبر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فتح مکہ کی نوید سنائی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا فتح مکہ کا پس منظر آپ دیکھیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کتنی بڑی نوید تھی۔ بہت سے قبائل، عرب کے بہت سے قبائل، بڑے بڑے قبائل، وہ طاق لگائے ہوئے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم نے قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ ویسے تو مانتے تھے بھی یہ ان کی ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اب قبول کرنا ہے کہ نہیں قبول کرنا، اس کے اندر جو ہے نا وہ طاق پہ تھے۔ ٹھیک ہے، بھی کہتے بھی قبول ہم کیسے اس کو کریں، ہمیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ کنارے پہ معاملہ لگے تو ہے نا۔ وہ سمجھتے تھے کہ صحیح بخاری کے اندر ہی ہے کہ یہ جو مکہ والے ہیں ان کے ساتھ ان کے ٹاکرے ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، یہ دیکھ لیں گے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر غالب آ گیا نا تو پھر ہم اس کو نبی مان لیں گے کہ واقعی یہ نبی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے جو ہے نا ان کے راہبوں نے یا کسی طریقے انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ غالب آ کر رہے گا اگر نبی ہے تو سابقہ طریقے بھی اس کی گواہ ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ یہ مکہ والوں کے ہاتھوں سے یہ مارے جائیں گے، سارے کے سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ سارے مارے جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کا فیصلہ ہو جائے گا، یا مکہ والے ہار جائیں گے یا یہ ہار جائیں گے مدینہ والے۔ تو اس انتظار میں تھے، جیسے ہی مکہ پر قبضہ ہوا مسلمانوں کا، مکہ کو فتح کیا گیا، اب کوئی دوسری صورت ہی نہیں بچی تھی ان کے پاس، یا تو وہ ان کے ساتھ لڑتے یا پھر ہے کہ حق کو قبول کر لیتے۔ تو انہوں نے حق کو قبول کرنے کو ہی عافیت سمجھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اسلام پھیلا۔ جب دیکھا نا کہ اتنے بڑے بڑے سردار، یہ جو نا عوام ہوتی ہے یاد رکھیں، یہ سرداروں کی طرف دیکھتی تھی، اسی لیے اگر کسی بھی قبیلے کا سردار وہ مسلمان ہوا تو پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر پورے قبیلے کا سردار ہی اڑا رہا تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے سردار کی وجہ سے جو ہے نا وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو سمجھ وہ اتنی نہیں ہوتی۔ جن کو سمجھ بوجھ ہوتی تھی کہ اسلام کی حقانی جس کو سمجھ آ جاتی تھی وہ اپنے پھر سردار کی طرف نہیں دیکھتا تھا، لیکن عام طور پہ یہ ہمارا بڑا جی یہ جو فیصلہ کر دے ہم ہمیں قبول ہے، اس طرح کے بھی ہوتے تھے کچھ۔ تو وہ دیکھ رہے تھے یہ مکہ والے بڑے سردار ہیں، اب یہ اگر قبول کر لیں گے تو ہمیں ہماری کیا مجال ہے۔ ایسے لوگ بھی عوام کچھ ایسی بھی تھی، تو پھر لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ جب اسلام میں داخل ہوئے ظاہراً ابھی اسلام کی ان کو سمجھ کہاں تھی، اسلام میں داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جو ہے نا وہ حنین کا سارا مال ان کو لوٹا دیا، تاکہ یہ کم از کم جو ہے نا ان کی تالیف قلبی ہو، یہ اسلام میں رہ کے اسلام کے مزاج کو سمجھیں، اسلام کی کے محاسن کو سمجھیں، اسلام کی خوبیوں سے آشنا ہو، تو کہ اسلام پھر ان کے دلوں میں گھر کر جائے۔ ورنہ اگر نو مسلم جو ہو نا وہ تو ایک آدھ چیز کو دے کر یا کسی وجہ سے مسلمان ہوا ہے، مسلمان کسی کے رویے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا ہے، کسی کی اچھی عادت کو دیکھ کر اس نے پورے اسلام کو کا مطالعہ تو نہیں نا کیا ابھی تک، اس نے تو مسلمان کو دیکھا ہے بھی یہ مسلمان یہ کرتے ہیں، ان کی یہ دعوت ہے، ٹھیک ہے جی ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب اس اسلام کے اندر ہے کیا، یہ اس نے مطالعہ کرنے سے، مسلمانوں کے اندر رہنے سے، ایک وقت گزارنے کے بعد، تو اس وقت اس کو بڑی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بڑی داد رسی کی، بڑی شفقت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت ہی اس کو کوئی 125 cc بندہ ٹکر جائے
تو پھر وہ کہتا ہے بھی یہ ہے ہی اس طرح کا، وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ ایک نو مسلم جو آج بھی اگر مثال کے طور پر کوئی مسلمان ہوا ہے، اگر اس کو اچھا کوئی ہیلپر ملا، اچھا کوئی گائیڈ کرنے والا مل گیا، تو اس کے دل میں اسلام ثبت ہو جائے گا، اسلام کی محبت بیٹھ جائے گی، اسلام کو سیکھے گا، اسلام کو سمجھے گا، اور اسلام کے متعلق وہ یعنی کسی نہ کسی بھی شک کا وہ شکار نہیں ہوگا۔ اگر اس کو اسلام میں بھی اس نے کلمہ پڑھ ہی لیا کسی وجہ سے، کوئی ایک آدھ عادت دیکھ کے یا کسی سے متاثر ہو کے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور آگے سے اس کو کوئی ٹکرا برا آدمی، اس نے اسلام کے متعلق ایک برا ذہن بنایا اور اسلام کے متعلق بری سوچ رکھی، کیونکہ اسلام اس کے دل میں بھی داخل نہیں ہوا تھا پوری طرح، تو پھر وہ بدظن ہو جائے گا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان جو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کو جو ہے نا وہ خوب مال دیا، حنین کا مال، تاکہ یہ کم از کم ان کی دادرسی ہو، یہ اسلام میں رہ کر اسلام کو سمجھ جائیں، کیونکہ اسلام ان کے ابھی انہوں نے پوری طرح اسلام کو یعنی علمی طور پر اس کو جو ہے نا نہیں چیک کیا تھا، تو تاکہ وہ اسلام قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن کی آیات، پھر جب قرآن پاک کو پڑھیں گے، قریب آئیں گے، تو پھر بالکل پورے کے پورے جو ہے نا صحیح طور پر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک یہ ہے کنسیپٹ اس کا، تالیف قلبی کا۔ تالیف قلبی کا مطلب شفقت ہے، سر پہ ہاتھ رکھنا۔ وہ مال کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی عہدے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کھانا کھلانے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کو نوکری دینے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے روزی روٹی کا بندوبست کیا جائے، اس کو نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، یہ تالیف قلبی ہے۔ اس کو دعا دینا، اس کو جناب اپنے قریب بٹھانا، اس کو کوئی تحفہ دینا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کو اب یہ نہیں کہ لالچ نہیں کہیں گے، اس کو یہ لالچ نہیں ہے، لالچ نہیں ہے یہ ہے اس کے ساتھ جس طرح مہمان کی احترام ہوتا ہے نا، ہم کو یہ تو نہیں کہتا یار یہ مہمان کا احترام کر رہا ہے، یہ تو اس کو اس سے جو ہے نا یعنی یہ احترام کر رہا ہے مہمان کا، تو اس کو اس کے کوئی مطلب ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو مہمان ہمارے گھر میں آئے تو ہم اس کو چائے پانی کوئی کھانا پوچھیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ مہمان بھوکا ہے، یعنی وہ بھوکا سے مطلب جس کا دوسرا معنی بھوکے کا، یہ بھوکے کا دوسرا معنی کیسے کہتے ہیں، بھوکا ننگا جسے کہتے ہیں، یہ تو نہیں کہتا یہ کھانے کے لیے آ جاتا ہے جی ادھر۔ اور دوسرا جو مہمان نواز ہے، میزبان، اس کے متعلق وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ جناب اس کو اس کی ٹی سی کر رہا ہے، بھئی وہ اس کا مہمان ہے، اس مہمان کا احترام کر رہا ہے، اس احترام کو جتنا اچھا کرو گے تم، وہ تمہارے بارے میں اچھا تاثر لے کر جائے گا۔ اب کو دکھاوا کرنا نہیں ہے، یہ اس کا احترام ہے، اس کا اکرام ہے۔ تو اس طرح نو مسلم ہے، اس کا جو ہے نا ایک احترام ہے، اس کا اکرام ہے، اس کو جو ہے نا شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو شفقت وہ مختلف ذرائع سے ہو سکتی ہے، مال دے کر بھی ہو سکتی ہے، اس کو نوکری دے کر بھی ہو سکتی ہے، اس کو قریب بلا کر بھی ہو سکتی ہے، اس کو تحفہ دے کر بھی ہو سکتی ہے، اس کو کوئی گھر دے کر بھی ہو سکتی ہے، مختلف طریقے اس کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا تالیف قلبی کے طور پر فتح مکہ کے اوپر مسلمان ہونے والے مختلف قبائل جو جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے تھے، فوج در فوج، قبائل کے قبائل، ریاستوں کی ریاستیں اسلام میں داخل ہو گئی۔ پھر عرب کے اندر کوئی بھی جو ہے نا یعنی نام ہی ختم ہو گیا، جو کچھ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے وہ عرب سے نکل گئے، پھر وہ دور کہتے ہم اپنا جان بچائیں، کیونکہ ظاہر ہے یا تو ان کو لڑنا پڑے گا یا پھر جزیہ دے کر رہنا پڑے گا، کوئی دوسری صورت تو ہے نہیں، وہ پھر وہاں سے نکل گئے عرب سے، مگر عرب پورے کا پورا جو ہے نا مسلمان ہو گیا۔ جی پڑھیں جی، کون پڑھنا چاہیں گے؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح جب آئے گی اللہ کی مدد اور فتح فتح سے ورأيت مراد الناس فتح سے مراد فتح مکہ، نصر اللہ اللہ کی مدد، مطلب ہی تمہارے لیے اسباب اللہ تعالیٰ ایسے بھیج دے گا کہ تم مکہ کو فتح کر سکو گے۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں جوک در جوک. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ اور ان سے استغفار کریں. انہ کان توابا، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا، توبہ کی توفیق دینے والا ہے. اب فسبح بحمد ربک استغفر، یہ اس کا جو ہے نا شکریہ کا ایک شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ آپ اب آپ کی جو ہے نا جو آپ کو ٹاسک دیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب آپ موت تک اپنے رب کی عبادت میں زیادہ وقت لگائیں. آپ نے جو محنتیں کرنی تھی اور آپ نے جو کاوشیں کرنی تھی وہ کاوشیں پوری ہو چکی ہیں، وہ کارگر ہو گئی ہیں. اب آپ زیادہ وقت اپنا جو ہے نا اپنے رب کی حمد و ثنا میں بیان کریں، حمد و ثنا میں وہ گزارا کریں. تو یہ ایک کہہ لیں کہ ایک قاعدہ بھی سمجھ لیں، اس کو زندگی کا ایک اصول بھی سمجھ لیں کہ جب جو ہے نا انسان اپنے تمام تر کام کاج مکمل کر لے. دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ ایک انسان جو نوکری کرتا تھا وہ ریٹائرمنٹ اس کو مل گئی ہے 50-60 سال کی عمر کے اندر، ریٹائر ہو گیا. اب اس کا کام بنتا ہے کہ وہ اب جو نوکری کو ٹائم دیتا تھا وہ ٹائم اللہ کی عبادت کو دے. تو اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اس نے سارا کچھ اس نے اپنی بچیوں کی شادی کر لی ہے، بچوں کی شادی کر لی ہے. اب اس نے جناب اپنا گھر بنا لیا ہے، جو بھی اس کو دنیا کے جو پیچیدگیاں تھیں اس نے وہ گزار لی ہیں. اب اس کو کوئی اور سر درد نہیں ہے اور کوئی اس کو جناب ٹینشن نہیں ہے. اب اس کا کام بنتا ہے کہ وہ زیادہ وقت اپنا وہ اللہ کی عبادت کے اندر گزارے، اللہ کی حمد و ثنا کے اندر گزارے، کیونکہ اس کا اب موت کی طرف قدم اٹھے ہوئے ہیں. اب اس کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کرے، جتنا اعمال کما سکتا ہے اتنا اعمال کمائے. تو اسی طرح ایک شخص جو ساری زندگی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہا، اب وہ بوڑھا ہو گیا، اس نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی ہیں. اس کو چاہیے پھر اب وہ انفرادی عبادات جو ہے نا اس کے اوپر زیادہ زور دے. اجتماعی عبادات اس نے کی ہیں، اجتماعی نیکیاں اس نے کی ہیں، اب وہ جو ہے نا اجتماعی نیکیاں کر کے اب اس کے اندر وہ سکت نہیں رہی، یا ایک بہت بڑا اس نے کام کر دیا ہے. تو اس کو چاہیے پھر وہ انفرادی عبادت کے اندر زیادہ صرف کرے اپنے آپ کو، وقت کو. اس سے دل زندہ رہے گا، ایمان پر انسان قائم رہے گا، اور دیگر جو ہے نا معاملات. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت تک اپنی حمد و ثنا کا یعنی عامل بنائے، اس پر قائم و دائم رکھے. کسی کا کوئی سوال اس باب میں؟ باب قول اللہ تعالی واللہ خلقکم وما تعملون. تاجور صاحب آپ ایک بار یہ پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور تمہارے اور اس کو بھی جس کا تم عمل کرتے ہو. اس پر بات کرتے ہیں بعد میں. اب اس پر ساری آیات پڑھیے گا، ترجمہ اس کا کیجیے گا، پھر میں بعد میں کچھ بات کرتا ہوں. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار، ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. ویقال للمصورین، اور تصویر کشی کرنے والوں سے کہا جائے گا تم اسے زندہ کرو جو تم نے پیدا کیا، یعنی قیامت کے دن سے کہا جائے گا. اور فرمان باری تعالی ان اللہ السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں، اور پھر مستوی ہوا عرش پر. وہ رات کو پھیلا دیتا ہے دن پر، وہ اس کو طلب کرتی ہے، اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے. اور اس نے نہیں، پیدا کیا یطلب حسیسا، وہ دن اس کے پیچھے آتا ہے، دن اس کے پیچھے آتا ہے حسیسن، جلدی جلدی سے. جی شیخ محترم، دن اس کے پیچھے آتا ہے جلدی جلدی سے. اور اللہ نے پیدا کیا سورج کو اور چاند کو اور تاروں کو، جو کہ اللہ نے مسخر کیے ہیں اپنے حکم کے ساتھ.
اللہ ہی کے لیے ہے پیدا کرنا اور اللہ ہی کے لیے حکم دینا، اللہ ہی برکتوں والا ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ قال ابن عیینہ بین اللہ بین الخلق من بین اللہ بی الخلق، جی شیخ محترم، بین اللہ الخلق من الامر، اللہ نے پیدائش اور امر کو الگ الگ کر دیا، ہاں جی، قوله خلق، تعالی، خلق کو اپنے امر سے جدا کیا ہے، جدا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے ہے پیدا کرنا اور اسی کے لیے ہے امر، یعنی خلق الگ ہے اور امر الگ ہے۔ وسمى اچھا النبی صلی ایک اللہ علیہ منٹ ٹھہریے گا، ایک ٹھہریے گا، یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کچھ۔ سب سے پہلے تو واللہ خلق، اس باب کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بندوں کے افعال ہیں نا، یہ مخلوق ہیں۔ بندوں کے افعال، جو بھی وہ نیکی یا برائی کرتے ہیں، مباح عمل کرتے ہیں، وہ مخلوق ہیں، وہ غیر مخلوق نہیں ہیں۔ اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف دلائل دیے ہیں، مختلف انداز سے دلائل دیے ہیں۔ تو سب سے جو پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو دلیل دی ہے وہ دی ہے واللہ خلقکم وما تعملون۔ یہ مکمل آیت جو اگر پڑھی جائے تو بات سمجھ آتی ہے۔ سورۃ الصافات کی 95 96 نمبر آیات اگر دیکھیں، اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود گھڑتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں۔ اب اس کا صحیح دو ترجمے اس کے، وما تعملون کو اگر ماں موصولہ بنائیں یا ماں مصدریہ بنائیں، تو اگر اس کو بنائیں مصدریہ تو وہ بنے گا واللہ خلقکم وعملکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے عملوں کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو تم یہ شرک وغیرہ جو اپنے اس معبودوں کی عبادت کرتے ہو، اس کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ اچھا، دوسرا اس کو ماں موصولہ بنایا جائے کہ اس کو بھی تم اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، تعملون جو تم یہ عمل کرتے ہو، یعنی تم جو گھڑ کے، جو تم نے جو بتوں کو گھڑا ہے اور گھڑ کے جو تم نے ان کے سامنے لا کھڑا کیا ہے، یہ بھی تو اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ کیوں، کیسے؟ اب حالانکہ گھڑا تو انہوں نے تھا، اس لیے کہا کہ یہ جو پتھر ہیں یہ تو اللہ کے نکالے ہوئے ہیں، تم نے اپنی طرف سے تھوڑی نکالے ہیں، تم نے صرف تراشا ہے، خراشا ہے، اس کو بناؤ سنگار کیا، لا کے کھڑا کر دی، یہ بھی تو اللہ کی ہی پیدائش ہے۔ یہ تم جو بت ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، تو تم دونوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر حق تو یہ بنتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کو بنائیں نا ماں مصدریہ بنائیں کہ تم بھی اور تمہارے جو عمل ہے بتوں کو تراش کر اور اس کو جناب تراشنے کے بعد اس کو اس کے سامنے اپنے سامنے لا کے کھڑا کرنا اور اس کی عبادت کرنا، یہ سارا اللہ کا ہی عمل ہے۔ اگر یہ بنائے تو بھی اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ بت جو ہے نا، یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، یہ جو بت ہیں یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ بہرحال یہ یعنی تمہارا بتوں کو تراشنا، تراش کر اس کو اپنے سامنے کھڑا کرنا، یہ تمہارا عمل ہے اور یہ مخلوق ہے، یعنی اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ نے اس کو پیدا کیے۔ تو بندوں کے جو افعال ہیں، بندوں کی جو افعال ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں، بندے اس کے کاسب ہیں۔ اس پر پہلے ویسے بات ہو چکی ہے کہ 3 طرح کے گروہ ہیں اس باب میں، 3 طرح کے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں، بندوں کے جو افعال اور اعمال ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ بندوں کے فعل نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جن کو مجبرہ کہتے ہیں۔ یہ مجبرہ ہے نا، جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت، یعنی یہ تقدیر کے اس بات کے اندر غلوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو کوئی نیکی کرتا ہے، جو کوئی بدی کرتا ہے، اس میں بندے کا کوئی یا عمل دخل نہیں ہے،
اس کا کوئی ارادہ شامل نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے مجبور کرنے سے ہے، اللہ ہی اس کا خالق ہے، اللہ ہی اس کا جو ہے نا وہ کاسب ہے، بندے جو ہے نا بندہ یہ مجبور محض ہے، تو یہ موقف بھی باطل ہے بالکل۔ ان کے مطابق اگر کسی نے قتل کیا ہے نا تو اس کے اندر اس قاتل کا کوئی دوش نہیں ہے، اگر کسی نے کسی کی جان بچائی ہے اس کے اندر ان کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا ہی فعل ہے، لہٰذا لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے، یہ جو مجبرہ ہیں ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی شخص سے بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا، اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ہی فعل ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیوں پوچھے گا اپنے فعل پر، تو یہ قول تو بالکل باطل ہے، ٹھیک ہے، یہ قول بالکل باطل ہے۔ دوسرا اسی کے برعکس اسی کا دوسرا کنارہ وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے عمل پر مکمل اختیار حاصل ہے اور وہ کسی بھی اعتبار سے مجبور کیا گیا نہیں ہے، اور اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ انسان اپنا جو عمل ہے، انسان اپنا یہ عمل اپنے اختیار سے کرتا ہے، اللہ رب العزت کا اس کے اندر کوئی اختیار، کوئی مشیت، کوئی ارادہ شامل نہیں ہے، نہ اللہ رب العزت اس عمل سے، یہ جو انسان کر رہا ہے اس عمل سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ اس کا کوئی اس کی مشیت سے، اور نہ اس کا اس عمل کو پیدا کرنے کے سے کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں جو قدریہ ہیں، قدریہ، اور یہ قدریہ جانتے ہیں کہ جو تقدیر کے نافی ہیں، یعنی قدریہ قدر سے ہے نا، قدر کے اندر یہ سلب ماخذ پایا جاتا ہے اس میں، تو یہ قدریہ ہیں کہ جو تقدیر کے نافی ہیں، تقدیر کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کی کوئی مشیت نہیں ہے ہمارے افعال کے اندر، ہم خود مختار ہیں، بالکل ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کو ہمارے اس اختیار اور ہمارے اس ارادے کے اندر کوئی، آپ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں کہیں کہ کوئی بھی اللہ رب العزت کو حق حاصل نہیں ہے ہمارے مشیت اور ارادے کے اندر، ہم اپنی مرضی سے جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، بلکہ کچھ غالی جو قدری ہیں وہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم یہ کر چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ غالی ہیں اور ان کے کفر کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، یہ اللہ کے علم کا انکار ہے کہ اللہ، کیونکہ ان کے نزدیک تقدیر ہے ہی نہیں، نہ لوح محفوظ ہے، نہ تقدیر ہے، اللہ نے پہلے لکھا ہے، نہ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کو پھر اسی وجہ سے جو ہے نا مجوس حاضی الامہ کہا گیا ہے کہ یہ ہر ایک کو خالق مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح مجوس جو ہے نا مختلف معبودوں کی عبادت کرتے ہیں نا، تو یہ بھی جو اس طرح کے قدریہ ہیں نا، غالی قدریہ، وہ کیا کہتے ہیں، ہر کوئی اپنے فعل کا خود ہی خالق ہے، اس میں اللہ رب العزت کا مشیت اور ارادہ کوئی شامل نہیں، ان دونوں سے ہٹ کر ایک وسط قول، ایک درمیانہ قول، ایک بہترین اور عمدہ قول جو اہل سنہ کا ہے، وہ کیا ہے کہ ان افعال کا عامل اور کاسب یہ انسان ہے، افعال کے کاسب انسان ہیں، بندے ہیں، اور خالق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اور کاسب کون ہے، بندے، بندے اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے عمل کرتے ہیں، لیکن ان کا ارادہ اور ان کا اختیار اللہ کے ارادے اور اختیار سے کے نیچے ہے، یعنی اس کے ماتحت ہے، اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، یعنی جن اسباب کے بل بوتے پہ انسان کرتا ہے نا، ان اسباب کو بھی خلق کرنے والا اللہ ہے۔ اب اس کی مثال ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری دی ہے، کہتے ہیں مثال کے طور پہ ایک بڑھئی ہے، وہ ایک دروازہ بناتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دروازہ بنایا ہے، اب وہ دروازہ بنا کے، اب دروازہ تو اس نے نہیں بنایا ہے، اس کا عامل کون ہے، اس دروازے پر کام کس نے کیا ہے، لکڑیوں کو کاٹا، لکڑیوں کے پھٹے بنائے، پھٹے بنا کر پھر اس کے اندر کیل لگائے،
یہ سارا اس کو جوڑ کر اس کو جو ہے نا سنوار کر اس نے ایک دروازہ بنا دیا. اب وہ دروازہ تو اس نے بنایا ہے، اب اس میٹیریل کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اب لکڑی کہاں پہ پیدا ہوئی؟ اب وہ جتنے بھی جن اسباب کو اختیار کر کے اس نے دروازہ بنایا ہے، وہ اسباب، ان اسباب کا خالق اللہ ہے. تو یہی انسان ہے کہ انسان مثال کے طور پر ایک نماز پڑھتا ہے، وہ پانی کے ذریعے وضو کرتا ہے، وضو کر کے مصلی بچھاتا ہے، مصلی بچھا کر اللہ اکبر کہ کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھتا ہے. اب وہ کہے کہ یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے اس کو میں نے خلق کیا ہے، تو اس کی بات غلط ہوگی. کیوں؟ تو کیا ہے، کام اس نے کیا ہے، ارادہ بنایا تھا اور اس نے اپنے اختیار استعمال کر کے اس نے نماز پڑھ لی ہے. اب جس پانی سے اس نے وضو بنایا وہ پانی کس نے پیدا کیا ہے؟ جس مسلح پہ کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھی وہ مسلح ظاہر ہے وہ اس کا کپڑے کا بنا ہے، اور کپڑا کس سے بنا ہے؟ وہ بھی انسان نے چلو بنایا ہے. اس سے پیچھے وہ کس سے بالآخر وہ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹے گا ہر چیز. اس طرح پھر وہ جس وجود سے کھڑے ہو گئے اس نے وہ وجود پیدا کس نے کیا؟ تو بالآخر یعنی اللہ رب العزت یا تو ڈائریکٹلی اس فعل کا خالق ہے، اگر کوئی یہ نہیں مانتا تو جن اسباب کو اختیار کر کے اس نے وہ فعل کیا ہے نا، ان اسباب کو تو پیدا اللہ نے ہی کیا ہے نا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ رب العزت خالق ہے اور انسان کاسب اور فاعل ہے. کاسب اور فاعل ہے. اللہ رب العزت نے بندے کو اختیار دیا اور بندے نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، اپنے ارادے سے کیا. اب یہ ارادہ جو ہے، اس ارادے کو اس کے دل میں اور اس کی سوچ میں ڈالنا بھی اللہ نے ہے. اللہ نہ چاہتے تو وہ ارادہ ہی نہ کرتا. اس اعتبار سے انسان مجبور محض نہیں ہے، انسان مجبور محض نہیں ہے، انسان مختار ہے، لیکن اس کا اختیار اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ تقدیر کا ہی انکار کر دیا جائے. اللہ نے جو مقدر کیا ہے ہونا وہی ہے، لیکن ہونا انسان کے اختیار سے ہے. انسان اللہ رب العزت کے اختیار کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا جو ہمارے اعمال ہیں یہ اللہ کی طرف منسوب ہوں گے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی مشیت کے تحت ہیں یہ. اور فعلاً اور قصباً یعنی ہم اس کے فاعل ہیں اور ہم اس کے قاسب ہیں. اس اعتبار سے ہم اس کے فاعل اور اس کے قاسب ہیں. سجدہ اور رکوع ہم کرتے ہیں، سجدہ اور رکوع ہم کرتے ہیں، اور یہ سجدے اور رکوع ہماری طرف منسوب ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ پرفارم کیے ہیں، ہم نے اس کو کسب کیا ہے. یہ اس اعتبار سے اللہ کی طرف منسوب نہیں ہوں گے. ہاں، ان سجدے اور رکوع کو خلق اللہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فعل، یہ جو رکوع ہم نے کیا ہے یہ ہمارے وجود سے سرزد ہوا ہے اور یہ ہمارا کسب ہے. لیکن ہم اور جو ہمارے کسب، ہم جو اور ہمارے جو وجود جس نے یہ کام کیا ہے یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ہر چیز کا خالق، افعال کا خالق بھی اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں قدریہ کا بھی رد ہے، اس باب کے اندر قدریہ کا بھی رد ہے اور مجبرہ کا بھی رد ہے، اور ان لوگوں کا بھی رد ہے کہ جو مخلوق کے افعال کو اللہ کا مخلوق کے افعال کو یعنی اللہ کی صفت قرار دیتے ہیں. لفظی بالقرآن، یعنی جو قرآن کا جو تلاوت ہے اور قرآن کا جو قرآن کو پڑھنے کا جو فعل ہے اس کو یہ اللہ کی صفت قرار دیتے ہیں. تو بندوں کا جو فعل ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، انسان اس کا صرف کاسب ہے. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں، دوبارہ تاکہ میں ذکر کروں. السلام علیکم شیخ محترم، کاسب سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کاسب سے مراد ہے پرفارم کرنے والا، کسب کرنے والا، عمل کرنے والا، اچھا اچھا. کمانے والا، جس کو کہتے ہیں نا بھی اس نے نیکی کمائی، تو وہ کسب سے ہے نا. آگے انا کل شیء قدر خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار کے مطابق پیدا کیا ہے. ہر چیز کے اندر انسان بھی آتا ہے، انسان کا فعل بھی، ہر چیز جو بھی غیر اللہ کے علاوہ جو بھی شے ہے
اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اپنے اندازے اور اپنے قدرت کے مطابق۔ وَيُقَالُ لِلْمُصَوِّرِينَ، اگر مصورین کو قیامت کے دن کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، اچھا کہا جائے گا کہ یہ جو تم نے بنایا ہے نا اس کو تم پیدا کرو، اس میں زندگی ڈالو۔ احیو، اچھا یہ ہے کہ قیامت کے دن سے کہا جائے گا مصورین سے جو تصویریں بناتے ہیں۔ اب اس سے مراد تصویریں، اس پر ویسے تفصیلی بات ہو چکی ہے، لیکن یہاں میں صرف مختصر ذکر کر دوں۔ یہاں مصورین سے مراد وہ کہ جو اپنے ہاتھ سے کسی کی نقل تصویر بناتے ہیں، ہاتھ سے نقل تصویر بناتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر بندہ کہے کہ یہ فلاں شخص نے بنائی ہے۔ ایک ہے کہ کسی کی فوٹوگراف، یعنی فوٹو جو کیمرے کے ساتھ لی جاتی ہے وہ اس میں نہیں آتی، یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس کو یعنی ڈیزائن اس نے کیا ہے۔ یعنی ڈیزائن سے مراد میرا بھی خط انگلی سے پکڑ کر اس نے جو ہے نا وہ پوری اس کی شکل بنائی ہے اور اس کی پوری جو اس کا وجود بنایا ہے، تو یہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ وہ تو کہتا ہے زیادہ یہ کہہ دیں اس کو یار تصویر بڑی اچھی لینی آتی ہے، یہ کہہ دیں گے نا زیادہ بھی اس کو کیمرہ چلانے کا بڑا وال ہے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتا یا اس نے بڑا اچھا فلٹر لگایا، یہ کہہ دیں گے زیادہ سے زیادہ۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اس کے جو ہے نا نئے نقش سارے بنائے ہیں۔ اگر کوئی کمپیوٹر پر بھی ہاتھ سے تصویر بناتا ہے، نئے نقش اس کے بناتا ہے، تو بھی وہ جائز نہیں ہے، یاد رکھیں، ایک بڑی اہم بات ہے۔ ایک تو ہے کہ ہاتھ کے ساتھ ورق کے اوپر یا کسی بورڈ کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر ہاتھ سے جو ہے نا کسی کی تصویر دیکھ کر بنانا، یہ تو ہے ہی ہے منع، یہ تو حرام ہے ہی ہے۔ کمپیوٹر پر بھی، اسکرین پر بھی اگر کوئی تصویر بناتا ہے اور اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیا جا سکتا ہے تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہر فعل کا خالق اللہ ہے، تو پھر یہ کیوں کہا کہ احیو ما خلقتم، جو تم نے خلق کیا ہے اس کو زندہ کرو؟ اب اس میں خلق کی نسبت تو بندوں کی طرف ہو گئی ہے، خلق کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی ہے، تو یاد رکھیں کہ اس میں جو یہ نسبت، خلق کی نسبت جو ان کی طرف کی گئی نا، یہ وہ خلق نہیں ہے، یہ وہ والی خلق نہیں ہے کہ جو خالق، یعنی جو اللہ والی جو خلق ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ والی جو خلق ہے، اچھا اس کو خلق کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کی خلق کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پیدا کرنا، کسی جان کی تصویر بنانا، کسی جان کو شکل دینا، یہ اللہ کا فعل ہے۔ اس نے اللہ کی نقل کی ہے، اسی طرح یضاہیون بخلقی، اس طرح ہے نا حدیث میں یضاہیون بخلقی، کہ یہ کون ہے کہ جو میرے مخلوق یا میری خلق کی نقل کرتا ہے، اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، تو اس پر خلق کا لفظ بولا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر خلق کا لفظ بولا ہے، کیونکہ جو اللہ کی خلق ہے نا وہ میٹیریل کے بغیر ہے، یعنی وہ ابداع اس کو کہہ دیں، یعنی بغیر عدم سے وجود میں لانا ہے اللہ کا جو خلق ہے۔ بندے کا خلق اس طرح کا نہیں ہے، یہ لفظی مشابہت ہے۔ تو احیو ما خلق تم، جو تم نے خلق یعنی اللہ کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے نا، اس کو تم زندہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو بندے کا خلق کیا ہے کہ اب جس طرح میں نے بڑھئی کی مثال دی تھی کہ اس نے جو ہے نا وہ دروازہ بنایا ہے، اور اب وہ بھی اس نے خلق کیا ہے، اب وہ خلق جو کیا ہے اس نے، اس کے خلق اور مالک اللہ کے خلق کے اندر فرق ہے۔ اللہ نے جو بھی پیدا کیا ہے نا وہ بغیر مٹیریل کے پیدا کر دیا ہے، اس کے پیچھے اجزاء نہیں ہے، اس کے پہلے ان اجزاء کو جوڑ کر مرکب بنا، جو بڑھئی نے دروازہ بنایا ہے اس نے مختلف اجزاء کو جوڑ کر ایک مرکب کیا ہے۔ اب وہ جو اجزاء ہیں وہ بڑھئی نے نہیں بنائے، وہ اللہ نے بنائے ہیں، بالآخر اللہ نے بنائے ہیں۔ تو اب جو انسان کسی اللہ کی مخلوق کی، اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو کاپی کرتا ہے،
اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ دیکھو جی میں نے کتنی اچھی تصویر بنائی ہے، میں نے کتنی اچھی تصویر بنائی ہے، تو یہ جو اس کا یہ کہنا ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ مشابہت ہے۔ اللہ رب العزت اس کو برداشت نہیں کرتے، اس کو پسند نہیں کرتے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا بطور عذاب، اس کو کہے گا احیو ما خلق تم، یہ جو تم نے میری خلق کی نقل کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو پھر تم زندہ بھی کرو اب، کیونکہ میں نے تو زندہ کیا تھا، اور میں نے بنایا بھی بغیر میٹیریل کے تھا، بغیر اسباب کے تھا، عدم سے وجود میں لایا تھا، اور میں نے پھر اس کو زندہ بھی کیا تھا، تم اس کو میری میری خلق کی، میری پیدا کرنے کی جو صفت ہے اس کی تم مشابہت اختیار تم نے کی ہے، اب اس کو زندہ بھی کرو۔ تو شیخ محترم، خلق میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، پہاڑ ہے، چاند ہے، سورج ہے، پرندے ہیں، تو جو چیز لوگ بناتے ہیں بچوں کو بھی ڈرائنگس میں بتایا جاتا ہے بنا لو سینری، تو نہیں یہ نہیں، اس میں سب یاد ہے، رکھیں، اور یہ تصویر چیز کے کہ اندر آج نا، کل کمپیوٹر تصویر میں تصویر کے اندر صرف جاندار آتے ہیں، یاد رکھیں، تصویر کے اندر اللہ رب العزت نے، میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی غیر جاندار کے لیے اللہ نے صورنا کا لفظ بولا ہو، ٹھیک ہے؟ تصویر کا جو لفظ ہے یہ چہرے کی تصویر ہوتی ہے، پہلے تو یہ بھی یاد رکھیے، زندہ چیزوں زندہ جاندار چیزوں میں سے جو چہرہ ہے، سر ہے، اس کی تصویر ہوتی ہے، اگر سر کو ختم کر دیا جائے تو پھر وہ ممنوع تصویر نہیں رہتی۔ اگر کوئی کسی کی دھڑ کی تصویر بنانا چاہتا ہے، کوئی پیڑ کی تصویر بنانا چاہتا ہے، کسی اور چیز کی، پہاڑ کی تصویر بنانا چاہتا ہے تو وہ بنا سکتا ہے بلا شک و شبہ، لیکن اگر کوئی مچھلی کی تصویر بنانا چاہتا ہے، کوئی پرندے کی بنانا چاہتا ہے تو یہ ممنوع ہے۔ اس طرح کوئی شیر کی بنانا چاہتا ہے، کوئی چیتے کی بنانا چاہتا ہے تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس کو تو یہ پرند چرند جتنے بھی جاندار جو بھی ہیں ان کی تصویریں، پرند چرند وغیرہ ان کی تصویریں بنانا جائز نہیں ہے۔ باقی اس میں جو مستثنائی صورتیں ہیں یہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے، اس کی تفصیل مناسب بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے۔ تو کوئی کپڑے پر نقش ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے، کیمرے کی تصویر کا کیا حکم ہے، اور پرنٹ آؤٹ کی ہوئی تصویر اس کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح جو ہے تو ان تصویروں کا حکم ہم پچھلے سال پچھلے سمیسٹر میں پڑھ چکے ہیں، اس کو آپ ریوائز کر سکتے ہیں۔ تو یہ مصورین کو کہا جائے گا بہرحال۔ آگے پھر امام بخاری نے ایک دلیل دی ہے اس کی، خلق اور امر کی، خلق اور امر میں فرق کرنے کے لیے۔ خلق کے اندر کیا ہوتا ہے، خلق ابن یما بھی جس طرح کہتے ہیں بین اللہ الخلق من الامر، اللہ تعالیٰ نے تمییز کر دی، یعنی جدا کر دیا ہے امر کو خلق سے، ٹھیک ہے؟ سفیان بن عیینہ ہے، اللہ نے جدا کر دیا ہے خلق کو امر سے، اس آیت کے اندر، فقال الا لہ الخلق والامر، اور اس کی وجہ یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو، اب آپ جانتے ہیں کہ عطف کے اندر اصل کیا ہوتی ہے کہ مغایرت پائی جاتی ہے، یعنی معطوف اور معطوف علیہ اصل تو یہ ہے کہ جدا جدا ہوتے ہیں، مطلب جاء زید و عمر، تو اصل یہ ہے کہ زید اور عمر دونوں الگ الگ بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بسا اوقات جو ہے نا وہ کرینے کی صورت کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ دونوں یعنی معطوف اور معطوف علیہ ایک ہی ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کئی بار کہ معطوف اور معطوف علیہ کے اندر عموم خصوص مطلق پائی جاتی ہو، یا عموم خصوص میں وجہ پائی جاتی ہو کہ جو معطوف ہے وہ معطوف علیہ کے اندر داخل تھا لیکن اس کو جدا بھی کر دیا گیا، یا ایسا ہے کہ ایک چیز ایک کے اندر عموم پایا جاتا ہے، دوسرے کے اندر خصوص پایا جاتا ہے، تو یہ ایک تفصیل ہے اس کے اندر۔ اصل کیا ہے کہ عطف کے اندر کے مغایرت ہوتی ہے، کہ دونوں کے اندر جدائی ہوتی ہے۔ تو الخلق والامر، امر کے اندر خلق جو ہوتی ہے نا وہ اور چیز ہے، اور امر جو ہے یہ اور چیز ہے۔ جو امر ہے وہ ہے کن کے ساتھ،
ٹھیک ہے، کن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو جا، ٹھیک ہے، تو وہ ہو جاتی ہے فوراً، فیکون تو فوراً وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو خلق ہوتی ہے وہ ایجاد ہوتی ہے، یعنی اس کو بنایا جاتا ہے، اس کے لیے اس کے اندر پروسیس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کر دیا، اس طرح کر دیا، بالکل لفظ کن کیا کہ نہیں۔ تو یہ اس کے اندر اس کی تفصیل تو اللہ بہتر جانتے ہیں نا کہ کن اللہ تعالیٰ کس طرح کہتا ہے اور اس کس طرح ہوتی ہے۔ باقی یہ فرق ہے کہ خلق کے اندر اس کی ایجاد ہوتی ہے، وہ عدم سے اس کو وجود میں لایا جاتا ہے، اور کن جو امر ہے اس کے اندر لفظ کن کہا جاتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امر کے اندر جو ہے نا، امر جو ہے یہ خلق سے خاص ہو، کہ خلق عام ہے، اس کے اندر امر بھی شامل ہے، یعنی کن کہنا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر امر جو ہے وہ خلق ہے لیکن ہر خلق امر نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ آگے وسمن نبی صلی اللہ، جی آگے پڑھیں جی، وسمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاجور بشیر صاحب پڑھیے گا۔ جی میرے خیال تاجور صاحب تو گئے۔ وسم آرام فرما رہے ہیں۔ جی وسمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان عملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر عمل کا لفظ بولا ہے۔ اب ایمان جو آخرت پر اللہ پر ایمان لایا جاتا ہے، اس پر العمل کا لفظ بولا ہے کہ یہ عمل ہے، یہ بھی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ قال ابو ذر، ابو ذر کہتے ہیں، وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال افضل، کون سے عمل میں سے کون سی چیز افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، ایمان باللہ، اب ایمان باللہ و جہاد فی سبیل اللہ، سبیل ہی، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے پہ جہاد کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اب یہ ایمان باللہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کا لفظ بولا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان جو اللہ پر ایمان لاتا ہے یہ اس کا عمل ہے، کہ اللہ پر ایمان لانا، مطلب ایک بندہ کہتا ہے کہ آمنو باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اب اس کا اللہ پر ایمان لانا یہ اس کا فعل ہے، اس کا کسب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اللہ نے اس کے سینے کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ یہ فعل انسان کا کسب اور عمل ہے، اور اس کا خالق اللہ ہے۔ اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان لانا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جس پر ایمان لاتا ہے، اس کے اوپر بارے میں ہم نے پہلے بات کر دی ہے کہ جس پر ایمان لایا جاتا ہے اس کے اندر تفصیل ہے کہ وہ مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے۔ جو یہ ایمان لاتا ہے، جو ایمان لانے والا ہے، وہ تو مخلوق ہے ہی ہے، اس کا ایمان لانا بھی مخلوق ہے، لیکن جس چیز پر ایمان لایا جا رہا ہے اس کے اندر تفصیل ہے۔ اگر وہ جو جس پر ایمان لایا جا رہا ہے، اگر تو وہ اللہ ہے اور اس کی کتاب ہے، اس کی صفات ہیں، تو یہ غیر مخلوق ہے۔ اور اگر وہ جس پر ایمان لایا جا رہا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ کتابیں ہیں، یعنی کتابیں نہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ جنت اور جہنم ہے، اور وہ دیگر مخلوقات ہیں، ان پر ایمان لایا جا رہا ہے، تو یہ مخلوق ہیں۔ تو گویا جس پر ایمان لایا جا رہا ہے وہ ان میں سے کچھ چیزیں خالق ہیں، یا کچھ چیزیں مخلوق ہیں اور کچھ غیر مخلوق ہیں، اور جو ایمان لانے والا ہے وہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، اور جو ایمان لائے جانے والا عمل ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ وقال، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جزاء بما كانوا يعملون، یہ جو جزا ہے، یعنی جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں، یہ جزا ہے اس کے بدلے میں جو تم نے عمل کیے تھے، جو انہوں نے عمل کی، یعنی کہ ان کے اعمال کا یہ بدلہ ہے۔ اب اس عمل کے اندر ایمان تو پہلے نمبر پہ داخل ہے، تو یہ بھی دلیل ہے کہ
ایمان پر عمل کا لفظ بولا جا سکتا ہے، ان کے عمل کے بوتے پر اللہ رب العزت کو جزا دی ہے۔ وقال وفد عبد القیس کے وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا تھا کہ مرنا بجمل من الامر، ہمیں چند حکم عنایت فرما دیں، مرنا ہمیں حکم دیجئے، بجمل چند من الامر حکموں میں سے، چند حکموں میں دیجئے، ان عاملنا بہا دخلنا الجنت، اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ فامرہم، اب یہ عمل پوچھے تھے نا انہوں نے، بجمل من الامر چند، ان عاملنا بہا عمل کر لیں ہم ان پر، تو آپ نے پھر ان کو حکم کیا دیا، فامرہم بالایمان والشہادت، یا آپ نے ان کو ایمان کا اور شہادت یعنی گواہی دینے کا اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، یہ ساری چیزوں کا آپ نے ان کو حکم دیا۔ فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَمَلًا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو عمل قرار دیا ہے، عمل بنایا ہے، اس ایمان کو بھی عمل کہا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ایمان لانا کسی کا یہ عمل ہے، فعل ہے، اور اس کا خالق اللہ ہے، اور جس پر ایمان لایا جا رہا ہے اس کے اندر ہم نے تفصیل پہلے ذکر کر دی۔ جی تاجور صاحب، یقظان ام نائم؟ جی پڑھیں جی آگے، یا میں خود پڑھوں؟ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه والقاسم التميمي عن زهدم قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الاشعريين ود، کہتے ہیں اس قبیلہ جرم اور اشریوں کے درمیان ود و اخاؤن، محبت اور بھائی چارہ ہے۔ فکنہ عند ابی موسیٰ الاشعری، ہم جب ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، فقرب الیہ الطعام فیہ لحم دجاج، کہتے ہیں ان کے قریب کیا گیا کھانا، ان کو کھانا پیش کیا گیا جس میں لحم دجاج، اس میں گوشت تھا مرغ کا، دیسی مرغ بنایا ہوا تھا۔ وَعِندَهُ رَجُلٌ مِّن بَنِي تَيْمِ اللَّهِ، اور ان کے پاس ایک قبیلہ بنی تیم اللہ کا فرد موجود تھا۔ كَانَهُ مِنَ الْمَوَالِي، اب موالی کسے کہتے ہیں؟ دیہاتی ٹائپ وہ تھا میرا خیال بندہ۔ جی فدعاہ الیہ، تو موسیٰ اشری نے اس کو بھی دعوت دی کہ آؤ کھانا تناول فرما لو۔ نہیں، من کانہ من الموالی کا مطلب ہے کہ وہ غلاموں میں سے تھا، لگتا تھا کہ وہ یعنی اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کوئی غلام ہے، کسی کا غلام ہے۔ تو آپ نے اس کو دعوت دی، فدعاہ الیہ، آپ نے اس کو بلایا کھانے کی طرف کہ کیا ہو مرغ کھا لو۔ قال، کہنے لگا انی رأیتہ یاکل شیئا فقذرتہ، کہتے میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز کھا رہا تھا، یعنی کوئی گندگی کھا رہا تھا، فقذرتہ، تو اس لیے مجھے اس سے گھن آتی ہے۔ فحلفت اللہ لا آکلہ، تو لہٰذا میں نے حلف اٹھا لیا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، فقذرتہ، میں نے اس کو نہ یعنی گھن اس سے محسوس کی، یہ گندی چیز کھا رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا ہے، تو فحلفت، میں نے اس ٹائم بھی حلف اٹھا لیا تھا کہ لا آکلہ، کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، تو اس لیے میں نہیں کھا سکتا یہ تمہارے ساتھ یہ دجاج۔ فقال، تو اب اس نے جو حلف والی بات کی نا جب، تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، حلما ادھر آؤ، فلا احدث کا انزا کا، تو میں تمہیں اس حلف کے بارے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ اب یہ حلف کے بارے میں حدیث ہے، یاد رکھیں کہ حلف جو بندہ اٹھا لے اور وہ دیکھے کہ میرا حلف جو ہے نا میں صحیح جگہ پہ نہیں اٹھا پایا، میں نے ایسے ہی حلف اٹھا لیا ہے، اب وہ کیا کرے کہ وہ اپنے حلف کو ختم کر دے، حلف توڑ دے۔ اب اس کی تفصیل میں ذرا قدر تفصیل بیان کرتا ہوں آگے جا کے۔ فقالا، تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ حلوم ادھر آؤ، فلا احدث کا انزا کا، اس بارے میں تمہیں میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں
انی اتیت النبی، ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فی نفر من الاشاریین، اشریوں کے ایک گروہ کے اندر، اشریوں کے ایک لشکر، ایک چھوٹی جماعت کے اندر میں آیا، یعنی اشریوں کے ساتھ مل کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ نستحملہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگ رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی اس کو سواریاں عنایت کر دے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد پہ نکلیں۔ تو قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، واللہ لا احملکم، اللہ کی قسم میں تمہیں سواریاں نہیں دوں گا، یعنی تمہیں سوار نہیں کروں گا، مطلب تمہیں سواریاں نہیں دوں گا، وما عندی ما احملکم، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی سواری ہے کہ جس پر میں تمہیں سوار کروں، یعنی میرے پاس دینے کو بھی نہیں ہے، اور قسم اٹھا دی کہ میں دوں گا بھی نہیں تمہیں۔ اب فوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنہب ابل، اسی اسنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غنیمت کے اونٹ آئے، ٹھیک ہے، کچھ اونٹ لائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب سواریاں تو آ گئی تھیں، وسال عنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں پوچھا کہ یہ اشری لوگ ادھر میرے پاس سواریاں مانگنے کے لیے آئے تھے، تو اب میرے پاس اس ٹائم اونٹ نہیں تھے، تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ نہیں، میں تمہیں قسم بھی اٹھا دی۔ تو اب ہمارے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ وہ، فقال، اور فرمایا کہ این النفر الاشعریون، یہ اشریوں کے کا گروہ کدھر گیا، ان کو بلاؤ۔ فامر لنا بخمس ذود غر الذرا، غر الذرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے بارے میں حکم دیا کہ ان کو 5 اونٹ دے دیے جائیں، بخمس ذود، 5 اونٹ دے دیے جائیں، غر الذرا، جن کی جو کوہانے نا وہ سرخ اس کو وہ ہوں سفید، یعنی بالکل چمک رہی ہوں، سفید ہوں جن کی کوہانے، 5 اس طرح کے اونٹ جو ہے نا ہمیں دے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ثم انطلقنا، پھر ہم نکلے، قلنا، ہم نے کہا آپس میں کہ ما صنعنا، ہم نے یہ کیا کر دیا، ہم نے یہ کیا کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قسم اٹھائی تھی، ہم نے آپ کی قسم تڑوا دی ہے، ہم نے یہ بڑا اچھا نہیں کیا۔ ثم انطلقنا، کہتے ہیں ہم پھر چلے، تو آپس میں ہم نے قلنا، ہم نے کہا ما صنعنا، ہم نے یار یہ کیا کر دیا۔ حلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یحملنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حلف اٹھایا تھا کہ میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سواری نہیں دیں گے۔ وما عنده ما يحملنا، اور آپ کے پاس واقع وہ سواری تھی بھی نہیں کہ جو آپ ہمیں دیتے۔ ثم حملنا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سواری دے دی ہے، تو تغفلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینہ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم تڑوا دی۔ یہ ان کو جو ہے نا اندازہ کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بارے میں کس قدر وہ حساس تھے کہ ہماری وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے نا قسم کو توڑ بیٹھے ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا ہے قسم توڑنے پر، یا ہم نے تڑوا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو قسم سے جو ہے نا وہ کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے، تغفلنا، ہم نے غافل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قسم، ان کی قسم سے، یعنی آپ نے قسم اٹھائی تھی، آپ ہماری وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے قسم جو ہے آپ نے قسم اٹھائی ہے۔ واللہ لا نفلح ابدا، اللہ کی قسم ہم تو کبھی فلاح نہیں پائیں گے، یہ ان کو فکر لاحق ہوئی۔ تو فرجعنا الیہ، تو کہتے ہیں کہ ہم پھر اشری لوگ جن کو یہ اونٹ دیے گئے تھے، فرجعنا الیہ، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، فقلنا لہو، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی ساری بات، تو آپ نے پھر فرمایا، فقال، آپ نے فرمایا، لست انا احملکم، یہ جو اونٹ میں نے تمہیں دیے ہیں یہ میں نے تمہیں نہیں دیے، یہ میں نے تمہیں سوار نہیں کیا، ولکن اللہ حملکم، لیکن تمہیں سوار کیا ہے اللہ رب العزت، تمہیں سوار اللہ نے کیا ہے۔ وانی واللہ، اور میرا جو معاملہ ہے نا اللہ کی قسم، لا احلف ولا یمین، میں کسی چیز پر قسم نہیں اٹھاتا، جس بھی چیز پر قسم اٹھاتا ہوں، فارا غیرہ، اور میں دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، غیرہ، اس قسم کے علاوہ چیز کو، خیر منہا، اس سے بہتر، الا اتیت الذی هو خیر منہ، تو میں وہ کام کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہوتا ہے، وتحللتھا، اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہے، اس قسم کا، یعنی اگر کسی کام پر قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ میں کام نہیں کروں گا، پھر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا بہتر ہے، تو پھر میں وہ کام کر لیتا ہوں، اور اپنے نہ کرنے کی جو قسم اٹھائی ہوتی تھی اس کو کفارہ دے دیتا ہوں، یا یہ قسم اٹھائی ہو کہ میں یہ کام
نہیں کروں گا، پھر پتہ لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بھی میرا یہ کہنا بہتر نہیں تھا، اس سے بہتر ہے کہ میں وہ کام نہ کروں، تو پھر کہتے ہیں میں وہ کام نہیں کرتا اور اپنے جو کرنے کی قسم اٹھائی ہوتی ہے اس پر کفارہ دے دیتا. تو یہ میں ایک فائدے کے طور پر، یہ بڑی کام کی چیزیں ہیں قسم کے حوالے سے. قسم کے حوالے سے یہ بہت ہی مفید انشاءاللہ امید ہے ہوگی. اللہ اکبر. جو قسم ہے نا، قسم توڑنا، ایک پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو کفارہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ کون سی قسم اس سے مراد ہے؟ یہ مستقبل کی قسم ہے کہ ایسا کروں گا مستقبل کے اندر. حال اور ماضی کی چیز پر قسم اٹھائی جائے تو یہ قسم نہیں ہوتی، یہ قسم منعقد نہیں ہوتی. یعنی مطلب اس پر کفارہ وغیرہ کی کوئی بات نہیں. اگر کوئی مثال کہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا تھا، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. اللہ کی قسم میں یہ کام کر رہا ہوں، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ جھوٹھی یا سچی، اس پر جزا یا سزا تو ہو سکتی ہے، یعنی گناہ ہے یا نہیں ہے یہ بات تو ہے، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو توڑا ہی نہیں جا سکتا. کر رہا ہوں یا کر رہا ہوں گا یا نہیں کر رہا ہوں گا. اگر کر رہا ہوں گا تو سچا ہوں گا، اگر نہیں کر رہا ہوں گا تو پھر جھوٹا ہوں گا، گناہ ہوگا وہ. اور پیچھے میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا تھا، اب یا تو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، دونوں چیزوں میں سے ایک ہے نا. اگر کیا تھا تو پھر تو میں سچا ہوں، اگر نہیں کیا تھا تو میں جھوٹا ہوں. اب ایک ہے کہ اللہ کی قسم یہ کام میں نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. اب اس کے اندر اگر تو میں وہ کام کرتا ہوں تو پھر میری قسم ٹوٹ گئی، اگر میں وہ نہیں کرتا تو میری قسم برقرار ہے. اب یہ ہے کہ یا تو انسان قسم توڑ بیٹھتا ہے یا اس جان بوجھ کے توڑتا ہے. اس اعتبار سے جو ہے نا وہ، یا کب انسان کو قسم توڑنی چاہیے، کب انسان کو قسم نہیں توڑنی چاہیے، اس اعتبار سے جو ہے نا چند احکام ہیں قسم توڑنے کے حوالے سے. قسم کب توڑنی چاہیے یا نہیں توڑنی چاہیے، تو اس میں جو ہے نا 5 احکام ہیں، 5 صورتیں بنتی ہیں قسم توڑنے کی. ٹھیک ہے، اس کو الحنث فی الیمین کہتے ہیں، الحنث فی الیمین. 5 اس کے احکام ہیں. پہلا ہے واجب، یعنی قسم کو توڑنا واجب ہے. دوسرا ہے قسم کو توڑنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. تیسرا ہے کہ قسم کو توڑنا مستحب ہے. چوتھا ہے قسم کو توڑنا مکروہ ہے. پانچواں ہے قسم کو توڑنا مباح ہے، توڑ لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ توڑو تب بھی ٹھیک. اچھا، کب قسم کو توڑنا واجب ہوگا، کب قسم کو توڑنا حرام ہوگا، اس کی طرح تفصیل سن لیں. قسم کو توڑنا واجب اس وقت ہوگا جب وہ قسم اٹھائی، جو قسم اٹھائی ہے وہ کسی واجب کو ترک کرنے پہ اٹھائی تھی یا کسی حرام کام کو کرنے پر اٹھائی تھی. مثال کے طور پہ ایک بندے نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں باجماعت نماز نہیں پڑھوں گا. اب یہ قسم جو اٹھائی گئی تھی کہ کس چیز پر اٹھائی گئی تھی؟ ایک واجب کو ترک کرنے پر اٹھائی گئی تھی کہ باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے. اب میں نے قسم اٹھائی ہے کہ اللہ کی قسم میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا. اب اس قسم کو توڑنا میرے لیے واجب ہے، کیونکہ یہ جو قسم اٹھائی گئی ہے یہ ایک واجب کو ترک کرنے پر اٹھائی گئی تھی، تو اس قسم کو توڑنا واجب ہے، اس کا کفارہ بعد میں ادا کیا جائے گا. اس طرح ایک انسان نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم میں شراب کو پینا ترک نہیں کروں گا. اب اس نے جو یہ قسم کس چیز پر اٹھائی ہے؟ ایک حرام کام کے کرنے پر. حرام کام کرنے پر اس نے قسم اٹھائی ہے. اب اس حرام کام کے کرنے والی جو قسم ہے اس کو توڑنا واجب ہے. تو یہ تو ہے قسم کو جب توڑنا واجب ہے اس کی صورت. تو اس صورت کے اندر جو ہے نا وہ شراب کو ترک کیا جائے گا اور اس کے کفارہ ادا کر دیا جائے گا. اب یہ قسم کو توڑنا حرام کب ہوگا؟ کہ جب وہ کسی واجب کے اوپر اٹھائی گئی، یعنی جو قسم کسی واجب کام کو کرنے پر اٹھائی گئی تھی یا کسی حرام کام کو ترک کرنے پر اٹھائی گئی تھی، یعنی بالکل اس کے الٹ. تو اس صورت کے اندر ایسی قسم کو توڑنا حرام ہے.
اس پر گناہ ہوگا، باقاعدہ گناہ ہوگا اس پر۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اٹھائی قسم، اللہ کی قسم آج میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، ایک بندے نے قسم اٹھائی اللہ کی قسم آج میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اب اس کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے نا، اب اس نے یہ قسم اٹھائی ہے ایک واجب کام پر، اب اگر اس کے اوپر قسم کو توڑے گا، یہ کہ میں اپنی قسم کو توڑتا ہوں، تو یہ توڑنا اس کا حرام ہے، یہاں قسم توڑنا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو قسم اٹھائی ہے نا وہ نماز باجماعت پڑھنے پر اٹھائی ہے، اور باجماعت نماز کو چھوڑنا یہ جائز نہیں۔ اگر وہ نماز کو چھوڑ دے گا نا تو گناہ گار تو ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ وہ قسم کا کفارہ بھی دے گا۔ اس طرح ایک شخص کہتا ہے اب یہ کسی حرام کام کو ترک کرنے پر قسم اٹھائی ہے تو اس قسم کو توڑنا بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں آج شراب نہیں پیوں گا، اللہ کی قسم میں شراب نہیں پیوں گا، اب اس کا شراب نہ پینا اس کے لیے واجب ہے، یعنی اس حرام کو ترک کرنے پر اس نے قسم اٹھائی ہے نا، تو اس صورت کے اندر اس کے لیے قسم کو توڑنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اب اگر وہ قسم کو توڑے گا تو وہ گناہ گار بھی ہوگا اور اس کے قسم کا کفارہ بھی وہ دے گا۔ یہ تو ہو گیا دو صورت، کب قسم کو توڑنا واجب ہے، کب قسم کو توڑنا حرام ہے۔ اب تیسری صورت ہے کہ قسم کو کب توڑنا مستحب ہے۔ قسم کو توڑنا مستحب کب ہے؟ جب انسان کسی مستحب کام کو کرنے پر یا ایک غیر اولا کام کو چھوڑنے پر غیر اولا کام کو چھوڑنے پر قسم اٹھاتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو قسم کو توڑنا مستحب ہے۔ مثال کے طور پر قسم کو توڑنا مستحب کب ہوگا؟ ایک بندے نے کہا اللہ کی قسم آج میں ظہر کی سننے راتبہ نہیں پڑھوں گا، ظہر کی جو سنتیں ہیں آج میں اللہ کی قسم نہیں پڑھوں گا۔ اب اس کا ظہر کی سنتیں پڑھنا یہ مستحب تھا نا، مندوب تھا، اب اس نے اس مندوب کام کو نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہے، اب اس کو چاہیے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی اس قسم کو توڑ دے، اس کے لیے افضل اور بہتر کیا ہے کہ قسم کو توڑ دے اور وہ سننے راتبہ ادا کرے اور کفارہ ادا کر دے۔ ٹھیک ہے، اس طرح اگر ایک بندے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ظہر کی سنتیں ادا کروں گا، اس نے کس چیز پر قسم اٹھائی ہے؟ ظہر کی سنتیں ادا کرنے پر، ایک مستحب کام کرنے پر اس نے قسم اٹھائی ہے، اب اس مستحب کام کو کرنے کی قسم قائم رکھنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اب اگر اس کو چھوڑے گا تو پھر یہ کیا ہوگا، ایک جو ہے نا مندوب کام کو چھوڑنے، ایک مندوب کام کو اس نے ترک کیا ہے۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم آج میں سننے راتبہ ظہر کی پڑھوں گا، اب اس نے اچھی چیز پر قسم اٹھائی ہے نا، اب اس کو چاہیے کہ یہاں قسم نہ توڑے، اگر وہ یہاں قسم توڑتا ہے تو یہ قسم اس کا توڑنا خلاف اولا ہے، مستحب نہیں ہے۔ اب کب اس کا جو ہے نا قسم توڑنا مکروہ ہوگا، اس کی مثال، قسم توڑنا مکروہ کب ہے، اس کی مثال ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم آج میں ضرور بے ضرور اگر آج میں جو ہے نا وہ لہسن کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں آج ضرور بے ضرور لہسن کھاؤں گا، یعنی جماعت کا وقت قریب ہے اور وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں لازمی آج جو ہے نا وہ لہسن کھاؤں گا۔ اب اس کا لہسن کھانا، کچا لہسن کھانا یا کچا پیاز کھانا، اب اس کو جو ہے نا وہ باجماعت نماز ترک کرنے کو لازم آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ پیاز لہسن کھانا جماعت سے پہلے یہ مکروہ ہے، تو یہ
اس نے یہ قسم کس پر اٹھائی ہے؟ ایک مکروہ کام پر. تو اس مکروہ کام پر اس نے قسم اٹھائی ہے، تو پھر اس کا اس صورت میں قسم توڑنا یہ کیا ہوگا؟ اس صورت کے اندر اس کا قسم کو توڑنا یہ مستحب ہوگا، مندوب ہوگا. اور یہ سوری میں نے اس کو جو ہے نا پہلے مکروہ کی مثال بنا دیا تھا. مکروہ کی مثال کیا ہے؟ یعنی کب اس کا جو ہے نا قسم توڑنا وہ مکروہ ہوگا؟ جب وہ اس نے قسم اٹھائی ہو کسی مستحب کام کے کرنے پر. مستحب کام کرنے پر اس نے قسم اٹھائی ہو تو، اور اس کا ترک کرنا یہ مکروہ ہو، یعنی اس کو ترک کرنا مکروہ ہو، تو اس میں جو قسم کو توڑنا وہ مکروہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا تو بندہ کہے کہ میں جی اللہ کی قسم میں نماز کے اندر ہے نا فلاں مسنون عمل ترک کر دوں گا. اب نماز میں جو مسنون عمل ترک کرتا ہے تو اب اس کی نماز مکروہ ہوگی، وہ کراہت والا عمل کر رہا ہے نا، اس نے کراہت والا عمل کیا ہے. تو اب کہیں گے کہ سوری وہ کہے کہ میں نماز میں مسنون عمل نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، میں نماز میں مسنون عمل نہیں کروں گا. تو اس صورت کے اندر اس کو چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے. اگر وہ کہے کہ میں نماز کے اندر مسنون عمل کروں گا، یہ قسم اٹھاتا ہے، تو پھر اس قسم کو توڑنا یہ مکروہ ہو جائے گا اس کے لیے. باقی صورتیں یعنی کوئی بھی انسان کسی ایسے کام کو کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں آج میں پانی کا گلاس پیوں گا، تو اس صورت کے اندر وہ قسم توڑے یا نہ توڑے، اللہ کی قسم میں آج کھانے کے اندر یہ چیز کھاؤں گا، اللہ کی قسم آج میں 2 روٹیاں کھاؤں گا. اب یہ جو قسمیں ہیں یہ مباح ہیں، اس کو کرنا بھی مباح ہے اور نہ کرنا بھی مباح ہے. تو اس صورت میں جو ہے نا وہ قسم توڑے یا نہ توڑے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال یہ چند ایک چیزیں تھیں جو 5 کن صورتوں کے اندر قسم کو توڑنا واجب ہے، کس صورت کے اندر قسم کو توڑنا حرام ہے، کس صورت کے اندر قسم کو توڑنا مستحب ہے، کس صورت کے اندر قسم کو توڑنا مکروہ ہے، کس صورت کے اندر قسم کو توڑنا مباح ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ذکر کر دی. ہمارا جو یہاں محل شاہد ہے نا وہ یہ ہے، لست انا احملکم ولکن اللہ حملکم. اس کو میں نے تم کو جو ہے نا وہ سوار نہیں کیا بلکہ اللہ نے سوار کیا. اللہ نے سوار. اب اس کی نسبت یعنی اللہ کی طرف کر دی ہے، اس فعل کی نسبت. کیوں؟ حالانکہ فعل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس طرح وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اب چونکہ سبب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی کر دی اور آپ کو میسر کر دیے وہ، کیونکہ آپ نے تو پہلے نہ دینے کی بات کی تھی، لا احملکم. اب بعد میں کچھ وقت گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے میسر کر دیا، کچھ اونٹ کا بندوبست کر دیا، سبب پیدا کر دیے. تو اس سبب کو خلق کرنے والا، اس سبب کو پیدا کرنے والا، اس کی طرف نسبت کر دی. تو یہ سبب کو پیدا کرنا اللہ رب العزت نے کیا ہے. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابو حمزة ابو جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس، میں نے ابن عباس سے کہا فقال، تو یعنی یہ پیچھے ابو جمرہ والی یہ مکمل حدیث پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے. ان سے کوئی گزارش کی تو عبداللہ بن عباس نے جو ہے نا پھر یہ تفصیلی حدیث سنائی. درمیان میں ان کا ایک مذاکرہ ہوا تھا ابو جمرہ کا، تو وہ یہاں معذوف ہے. عبداللہ بن عباس نے کہا قادم وفد عبد القیسی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، فقالوا انہوں نے کہا تھا ان بیننا و بین المشرکین من مضر، ہمارے اور مشرکین کے درمیان یہ مضر قبیلہ آتا ہے، یعنی مشرک ہمارے اور آپ کے درمیان مشرکوں کا مضر قبیلہ آتا ہے جو کہ دشمن ہے اسلام کا، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ، اور ہم آپ کی طرف نہیں پہنچ سکتے، نہیں آ سکتے، إِلَّا فِي أَشْهُرٍ حُرُمٍ، مگر صرف حرمت والے مہینوں میں، کیونکہ حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ بندی ہوتی ہے اور یہ مضر قبیلہ ہمیں کچھ نہیں کہہ پائے گا، تو اس لیے ہم صرف اور صرف ان مہینوں میں آ سکتے ہیں، ہم روز روز نہیں آ سکتے، لہذا مرنا بجمل من الامر، لیکن لہذا ہمیں حکم دیجئے چند ایک ایسے احکام، ان عاملنا بھی، اگر ہم اس پر عمل کر لیں دخلنا الجنت، تو ہم جنت میں داخل ہو سکیں، وندعو الیہا من وراءنا، اور ہم اس کی طرف دعوت دیں من وراءنا، ہمارے جو پیچھے لوگ چھوڑ کے ہم آئے ہیں ان کو بھی ہم اس کی دعوت دے دیں کہ تاکہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں ان پر عمل کر کے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمرکم باربعین وانہاکم عن اربعین، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، 4 چیزیں منع کرتا ہوں۔ آمرکم، اب یہ عمل تھا، یعنی عملنا، یہ عمل کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو عمل کہا ہے۔ آمرکم بالایمان باللہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ پر ایمان لانے کا۔ وہل تدرون ما الایمان باللہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہم جو ہے نا کتاب الایمان میں پڑھ چکے ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کے ہی معبود برحق ہونے کی گواہی دینا، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَتُؤْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور تم مال غنیمتوں میں سے خمس ادا کرو، یہ اس پر بھی تفصیل ہم گزار چکے ہیں، یہ بھی تمہارے اوپر ذمہ ہے۔ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِينَ، اور میں 4 چیزوں سے تمہیں منع کرتا ہوں، لا تشربوا فی الدباء، نہ تم کدو کے برتنوں میں پیو، والنقیری، اور نہ تم اس کھودے ہوئے جو ہے نا، یعنی درخت یا تنے کو کھود کے جو درخت بنایا جاتا ہے کھجور کے تنے کو، اس کے اندر پیو، والظروف مزفتتی، اور نہ تم ان برتنوں کے اندر المزفتتی جس کو جو ہے وہ تارکول ملا گیا ہے، والحنتتمی، اور نہ ہی تم مٹکو جو سبز مٹکے ہیں ان کے اندر پیو۔ اصل میں یہ برتن جو ہے نا یہ نبیز بنانے کے کام آتے تھے، اور ان کے اندر نبیز جلدی جوش مار جاتا تھا اور اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا، تو آپ نے شروع اسلام کے اندر اس کو منع کر دیا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دے دی، اور واضح طور پر آپ نے فرمایا کہ کنت نہیتکم، میں نے تمہیں منع کر دیا تھا تو ہم تمہیں اجازت دیتا ہوں ان برتنوں کے اندر پیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا ہمارا محل شاہد ہے کہ آمرکم بالایمان باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ کو امر قرار دیا ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، یہ جو تصویریں بنانے والے ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، ويقال لهم، اور ان سے کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، جو تم نے بنایا ہے نا ان کو اب زندہ بھی کرو۔ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه ويقال لهم احيوا ما خلقتم، وہی۔ قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقی، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو میری خلق کی طرح پیدا کرنا چاہتا ہے، ذہابہ جو جاتا ہے یعنی شروع ہوتا ہے، یخلق خلقی میری طرح پیدا کرنے لگتا ہے، فل یخلق ذرۃ، اسے چاہیے کہ پھر اگر پیدا ہی کرنا ہے تو پھر ایک ذرہ بنا کے دکھائے، اول یخلق اول یخلق حبتن، یا وہ ایک دانہ بنا دے، وہ شعیرتن، یا ایک جو بنا دے، اگر اس نے پیدا ہی کرنا ہے تو پھر ان کو پیدا کر کے دکھائے نا، وہ میری نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کرنا ہے تو پھر کوئی یہ والی چیز پیدا کر کے دکھائے بغیر میٹیریل کے۔ جی کسی کا کوئی اس میں سوال وہ کر سکتے ہیں جی۔
جی جلدی سے بس تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں، یا ٹھیک ہے رہنے دیں، کل کو صحیح انشاءاللہ۔ جی کسی کا کوئی سوال اس باب میں؟ جی ٹھیک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔